میں جتھے جاواں یسو میرے نال نال نال، میں جتھے جاواں یسو میرے نال نال نال، میں جتھے جاواں یسو میرے نال نال نال، میں جتھے جاواں یسو میرے نال نال نال۔ میری روح دا میرے دل دا، میری روح دا میرے دل دا، یسو جاندا ہے میرا سارا حال حال حال۔ میں جتھے جاواں یسو میرے نال نال نال، میں جتھے جاواں یسو میرے نال نال نال۔ ہاللویا بولو ہاللویا، ہاللویا بولو ہاللویا، ہاللویا بولو ہاللویا، ہاللویا بولو ہاللویا۔ کڈ لیندا مینوں وچوں ڈونگیاں پانیاں۔ خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے آمین۔ خدا ان کا شکر ہو اور اس کے نام کی تمجید ہو، وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آج ہم یونا کی کتاب کا مطالعہ کریں گے پرانے عہد نامہ میں سے، اور ہم دیکھیں گے کہ خدا نے کس طرح سے وہاں سے لوگوں کو، جو وہاں کے لوگ تھے، خدا نے ان کو رہائی بخشی۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ خدا خیال کرتا ہے۔ تو آئیے مطالعہ کریں، میرے ساتھ نکال لیں پرانے عہد نامہ میں سے یونا کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی 11ویں آیت۔ تیسرا باب یونا کی اور کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی 11ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مواشی ہیں۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ یہاں پر ایک شہر کا ذکر ہے، نینوا شہر کا۔ اب جو نینوا شہر ہے وہ جو اسور ہے اس کا ایک بہت بڑا دارالحکومت ہے، اور بہت بڑا شہر ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہے۔ تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، وہ ظلم ڈھاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ خدا اس بات پہ بڑا پریشان ہے، وہ گناہ گار ہیں، وہ خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور خدا اس وقت ہی اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے جب دنیا خود سے خدا بن جاتی ہے اور خدا کو بھول جاتی ہے کہ کوئی دنیا میں بھی خدا ہے، اور جو آسمانوں میں بھی کوئی رہتا ہے کوئی خدا ہے۔ جب لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں اس وقت خدا مجبوراً جو ہے وہ اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ اور کلام میں اگر ہم ایک واقعہ دیکھیں کہ سدوم اور عمورہ جو شہر تھے، وہاں پر بھی لوگوں کا یہی حال تھا کہ لوگ جو تھے وہ خدا کو بھول بیٹھے تھے۔ لوگ دوسروں پر ظلم ڈالتے تھے، جو لوگ کچھ کہتے نہیں تھے ان پر زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، جو کہ بادشاہ لوگ ہیں، جیسے کہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، اور وہ غریبوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں بھی ایسے ہے۔ اگر آپ کچہریوں میں چلے جائیں تو آپ کو انصاف نہیں ملے گا، جو غریب ہوگا اس کو اور زیادہ کچل دیا جائے گا۔ آپ جہاں پر بھی دیکھیں اس دنیا کے اندر کہ ہر چیز میں ملاوٹ کی جاتی ہے، دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، مرچوں میں ملاوٹ، تو خدا کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے۔ خدا اس وقت ایسے وائرسز کو، ایسی وباؤں کو بھیجتا ہے، ایسی مصیبتوں کو نازل کرتا ہے کہ دنیا کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں پرانے نامہ میں نوح نبی کے زمانہ میں خدا نے وہاں پر عذاب نازل کیا، وہاں پر طوفان آیا،
اور ساری دنیا کو خدا نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ دنیا خدا کو بھول بیٹھی تھی۔ وہ لوگ اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز نہیں تھے آتے، لیکن جب لوگ توبہ کرتے ہیں، جب لوگ اپنی بری روشوں سے باز آتے ہیں تو خدا اپنے عذاب کو نازل نہیں کرتا۔ تو خدا نے ایک یہاں پر ہم دیکھیں کہ اپنے ایک بندہ کو بھیجا تھا کہ اس بڑے شہر میں جائے، اس بڑے شہر نینوہ میں جا کر اس بات کی منادی کرے کہ 40 روز کے بعد جو ہے نینوہ شہر برباد کیا جائے گا، وہاں کے لوگ ظالم ہیں، وہاں کے لوگ خدا کو بھول بیٹھے ہیں، تو یہ نینوہ شہر جو ہے یہ برباد کیا جائے گا۔ تو یونا نبی جب جاتا ہے تو منادی کر کے آتا ہے کہ 40 روز کے بعد جو ہے وہ جو شہر نینوہ ہے وہ برباد کیا جائے گا۔ تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے روزہ رکھا اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ کھایا پیا نہیں۔ ان کا جو بادشاہ ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنا لباس جو شاہی ہے وہ اتار کر پھینک دیتا ہے اور خود جو ہے وہ ٹاٹ پر بیٹھ جاتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، معافی مانگتا اور کہتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے کہ ہم کچھ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، کچھ نہیں ایسا کریں گے اور ہم توبہ کر لیں گے، اپنی بری روشوں سے باز آ جائیں گے، تو شاید خدا اپنا ارادہ بدلے۔ تو آئیے ہم کلام کی طرف دیکھیں اور اسٹڈی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیں یونا کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گرہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب ان کی یہ صورتحال ہو گئی، جب انہوں نے توبہ کر لی، جب خدا کے حضور گرے اور اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، جب انہوں نے ظلم کرنا دوسرے انسانوں پر چھوڑ دیا، تو لکھے خدا کا جو آگے سے خدا کا رد عمل کیا ہے۔ اور جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ تو ادھر دیکھیں خدا جو ہے اپنے ارادے کو بدل لیتا ہے اور اپنے عذاب سے جو اس نے نازل کرنا تھا اس سے وہ باز آتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرتے تو خدا نے وہ برباد کر دینا تھا شاید۔ تو جیسے لکھا ہے نا کلام میں کہ 40 روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا، تو لوگ ڈر گئے خدا سے۔ آج بھی اگر آپ رہائی چاہتے ہیں اس کرونا وائرس سے تو خدا کے حضور گریں، توبہ کریں، روزہ رکھیں اور خدا سے معافی مانگیں۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم ڈالتے ہیں، وہ اپنے ظلم ایسا کرنے سے باز آئیں اور خدا سے معافی مانگیں، خدا کے حضور گریں تاکہ خدا اس عذاب کو ہم پر نازل نہ کرے۔ اور یہاں پر دیکھیں خدا مہربان بھی ہے، اور لکھا ہے کہ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوہ کا خیال کروں۔ جب جو یونا ہے جب وہ اس بات کے بارے میں دیکھتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کو برباد نہیں کر رہا، تو خدا پھر کہتا ہے کہ کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اس بڑے شہر کا خیال نہ کرتا۔ تو خدا خیال بھی کرتا ہے انسانوں کا، لیکن اس وقت خیال کرتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں تو خدا بھی اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے۔ خدا اس کلام کو اسی طرح سے آپ کو بدل بخشے۔